حماس کے آنے سے پہلے یہ عرب اسرائیل تنازع سمجھا جاتا تھا، یہ مسلم یہودیت اور اور اسلام کا تنازع ہے. حماس نے پہلے دفعہ اس کو یہودیت اور اسلام کا تنازع بنایا ہے. اب جب یہ تنازع بنتا ہے تو جو دل کے اندر جو مڑوڑ اٹھتا ہے وہ پاکستان کا سیکولر لبرل طبقہ ہوتا ہے، اور اس کا سب سے بڑا نمائندہ تھا حضرت قبلہ پرویز مشرف صاحب. اچھا، کیونکہ اب جنگ وہ ختم ہو گئی ہوئی تھی، اب ملا عمر آ گیا تھا. اس کے بعد اس دوران میں بڑے خاموش رہے، بہت تڑپتے رہے، سسکتے رہے، لیکن اسرائیل کے بارے میں ایک محبت کی لابی جو ہے پاکستان کے اندر شروع ہو گئی تھی. یعنی وہ پروانے اور دیوانے جو فیض احمد فیض کے لوٹس رسالے جو لبنان میں نکلا تھا اس کے ساتھ ساتھ چلتے تھے، جو احمد فراز سے لے کے کون تھا جس نے فلسطینیوں کے نوحے نہیں لکھے، ان کے کون تھا جس نے کہ لیلا خالد کو ہیرو نہیں بنایا، کون تھا جس نے یاسر عرفات کی طرح وہ کوفیہ نہیں پہنا، سب کرتے تھے. ان کو اچانک اسرائیل، ہمارا کیا تعلق ہے، وہ اسرائیل کا، ہم کو اسرائیل کے ساتھ جنگ لے، وہ عرب نہیں لڑتے تو ہم کیا لڑتے. لیکن وہ کہتے تھے کہ یہ عرب اسرائیل کی جنگ نہیں ہے، کیونکہ یہودی کہتے ہیں کہ ہم عرب اسرائیل کی جنگ نہیں ہے، ہم تو مسلمانوں کے خلاف لڑنے ہیں، ہم تو یہاں پر مذہبی ایک اس کو عالمی حکومت قائم کرنے کے لیے ہمیں تو جگہ چاہیے. اس میں ہوا یہ ہے کہ پرویز مشرف نے یہ جو میرے سامنے اس وقت اس کی تصویریں پڑی ہوئی ہیں، اور جو اس کا خورشید قصوری کا جو وہاں پر جانے کا، یہ ترکی گئے وہاں پہ جا کے، سب سے پہلی بات کہ مشرف کو انہوں نے اس یوش کانگریس نے اس کو بلایا، اور مشرف نے وہاں باقاعدہ اس کی تقریر کی اور سب کچھ کیا. اور پھر اس کے بعد جو تھا ترکی کا جو فیمس جو ہے وہ ہوا تھا کہ ترکی کے اندر خورشید قصوری صاحب جا کے انہوں نے وہاں سے ملے، اور وہ اسرائیلی فورن منسٹر سے، اور اس ہوٹل کے اندر جس طرح اس کی تصویریں آئی ہیں وہ دیکھنے کے قابل. میں آپ کو بھی اس میں سے نکل آئیں گے، میں آپ کو دکھاتا ہوں. اس میں وہ بڑے مزے سے اس میں نظر آ رہے ہیں کہ وہ باہر اس ہوٹل کی لابی میں، اور اس کو سارے کا سارا جو تھا انہوں نے ٹرکش اسپانسر تھا اور سب کچھ. اب دیکھیں اس کے بعد اب حالات کیا ہو رہے ہیں. اب حالات دیکھیں کہ اس وقت جو بن رہے ہیں وہ حالات یہ ہو رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے اس کو اتنی اوپنلی، یعنی آپ خود اندازہ کریں کہ انہوں نے آپس میں انٹرنل صورتحال بلٹ اپ کر لی ابراہیم اکارڈ کے بعد. ابراہیم اکارڈ کے اندر سعودی عرب نے تسلیم کرنا تھا، ٹھیک ہے، بحرین نے کر لیا، یو اے نے کر لیا، مسقط عمان نے کر لیا، موروکو نے بھی کر لیا، اس کے بعد باقی الجزائر نے کر لیا، مصر پہلے تسلیم کیے بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ پہلے تسلیم کیے بیٹھا ہوا ہے، اردن پہلے تسلیم کیے بیٹھا. اب سعودی عرب اس لیے تسلیم نہیں کر سکتا کہ سعودی عرب جو ہے اس کے اندر ایک بہت بڑی پاپولیشن اربوں کی ہے. ٹھیک ہے، یو اے کے اندر تو 2-2.5 لاکھ یو اے والے نے، باقی سارے کوئی انڈین ہے، کوئی ان کی طرف سے اسرائیل چھوڑ کے اسرائیل کا باپ تسلیم کر لوں گے، فرق نہیں، انہوں نے نوکری کرنی ہے ادھر وہاں. اسی طرح بحرین میں بھی یہ، اسی طرح کویت میں بھی یہ، باقی سب جگہ بھی. تو ہوا یہ کہ ان کو پاکستان کی ضرورت تھی، تو پاکستان کو کہا گیا تھا کہ آپ اس کو تسلیم کر لیں. تو مشہور جو یہ سعودی عرب کی طرف سے پاکستان، یہ مشہور جو انٹرنیشنل میڈیا کے اندر آیا تھا نا، عمران خان کی جو ملاقات 4 کی، ان 4 میں سے باقی 3 نے کہا تھا کہ تسلیم کرنا بہت ضروری ہے، کر لیتے ہیں. عمران خان ریفیوزڈ. عمران خان کے اوپر جو پہلا بڑا چارج بنا ہے لوکل بھی اور انٹرنیشنل بھی، وہ ہی تھا کہ عمران خان رستے میں رکا. باقی سارے کیسے کر لیتے ہیں، یہ ہے وہ، مشرف نے بھی کر لیتے ہیں، کیا بھی ہے کچھ نہیں، کیونکہ یہاں ضرورت والی مسئلہ نہیں تھا. 4 بندوں کی میٹنگ تھی، محمد بن سلمان، قمر جاوید باجوہ، فیض اور قمر جاوید باجوہ کے متعلق جو بھی آپ بات کر رہے ہیں، قمر جاوید باجوہ صاحب کی بڑی خواہش تھی. کسی جگہ انہوں نے صحافیوں سے ملاقات میں یہ بھی کہا تھا، اکرام صاحب نے، امتیاز گل صاحب نے ایک ویڈیو میں بتایا کہ ہم کیوں مامے بنے ہوئے، ہم کیوں مامے، یہ ہمیشہ کرتے تھے. وہ تو انہوں نے یہاں تک کہتے تھے ہم کشمیر کے کیوں مامے بنے ہوئے ہیں، یہ بھی انہوں نے کہا تھا. وہ تو ہوا یہ تھا کہ اس کے احمد میر اور وہ بول پڑے تھے، اپنا وہ جو خاتون ہے نسیم زہرا، آسما شاعری سے توقع نہیں کی جا سکتی، ٹھیک. لیکن وہ بھی ملاقات میں تھی شاید. ہاں وہ تھی. مجھے نہیں بلایا جاتا ایسی ملاقاتوں میں، کبھی بھی نہیں، مجھے ہمیشہ آؤٹ کیا جاتا ہے، کبھی بھی. تو اب مسئلہ سر یہ تھا کہ اب انہوں نے یہ کیا کہ پاکستان کو انہوں نے 3-4 اس کے عمران خان کے 4 چیٹ تھے، اس کو آؤٹ. آپ ان کی خامیوں کا تذکرہ نہ کیا کریں. اچھا ٹھیک ہے. اچھا اب یہ ہے کہ اس وقت جو ہے کہ اس کے بعد اسرائیل عموماً اس کو نا ریلیشن شپ کو بہت اس کو خاموشی سے تعلقات بنے رہے، بدنام نہ کرو. پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ یو ایس کانگریس نے پاکستان کو پریز کیا ہے. یعنی اب یہ کسے کہتے ہیں، پشتوں میں لفظ کہتے ہیں ریڈ کہتے ہیں، یہ شرم و حجاب کے سارے چیزیں اتار کے وہ کھل کے سامنے آ گئے ہیں کہ نہیں اب تم مانو گے.
کہ تم نے یہ کیا ہے ورنہ ہم تمہیں تمہارا چہرہ بتا دیں گے لوگوں کو۔ اب جس دن سے یہ ہوا ہے اس دن سے پاکستان کی حکومت نے نہ کوئی اس کے اوپر اعتراض کیا۔ اب دیکھیں 2 چیزیں انہوں نے کی ہیں اس قرارداد میں۔ ایک تو پاکستان کی حکومت نے یہ کیا ہے کہ اس کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس سے نکال کے ادھر لے آئے، میکرن سے نکال کے ادھر لے آئے کہ یونین جنرل اسمبلی قرارداد پیش ہوگی، 120 ووٹ بائنڈنگ نہیں ہوگی، 120 ووٹ اسرائیل کے خلاف۔ ان کو 120 ووٹوں کی حیثیت کیا ہے وہاں پر؟ تو بائنڈنگ والی نہیں آئے گی جو اس کو جو بلایا جاتا۔ اور پھر اس میں سب سے بڑی بات یہ تھی کہ انہوں نے کہا تھا انڈیویجولس کو بلایا جائے کورٹ میں، یہ نہیں اسرائیل کے خلاف، نیتن یاہو کو بلایا جائے، اس کے آرمی چیف کو بلایا جائے، اس کے فلاں کو بلایا۔ اب یہ اگر شروع ہو جاتا ہے یہ بڑی زبردست، تو پھر تو ہر ملک میں جہاں جہاں ظلم ہوگا وہاں بھی ان کو انڈیویجول کو بتایا جائے گا کہ چھوڑ دو۔ پھر تو پاکستان میں بھی کل کو خدا نخواستہ کو مسئلہ ہے تو کہیں گے آرمی چیف کو بلاؤ، شہباز شریف کو بلاؤ۔ تو یہ بھی انٹرنل خوف ہوتا ہے جس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ نہیں اس کو نکال۔ دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ 7 اکتوبر کو جو حماس نے حملہ کیا ہے وہ غلط کیا تھا، یہ بہت غلط بات تھی، اس کو کنڈیم کیا۔ نکال دیں۔ پاکستان کے ایک اور طریقے سے پاکستان پہ ٹریپ آ رہا ہے، وہ اگلے اس میں سے لگتا یہی ہے کہ ایک اس ساری صورتحال کے اندر جب آپ نے یہ سوچ لیا ہے، پاکستان کی حکومت اسٹیبلشمنٹ نے یہ سوچ لیا ہے کہ 90% سے زیادہ لوگ ان کے مخالف ہیں، کسی بازار میں وہ گزر نہیں سکتے، ٹھیک ہے، کسی ہوٹل میں وہ کھانا کھا نہیں سکتے، کسی جگہ انڈیپینڈنٹ وہ جلسہ نہیں کر سکتے، تو پھر انہوں نے کہا جہنم میں گیا سب کچھ، اسرائیل کو تسلیم بھی کر لیتے ہیں، جہاں 100 ہیں وہاں 125 ہو جائے گا۔ تو مجھے لگتا یہی ہے کہ شاید ان کے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ جہاں ہر بندے نے گالی ہمیں دینی ہی دینی ہے۔ لیکن سر بیسک آئیڈیالوجی کے خلاف اگر آپ جا رہے ہیں پاکستان کی، اب اس میں 2 طرح کی رفٹ ہو جائے گا۔ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے اوپر 2 طرح کے لوگ ہوں گے آپ پہ۔ ایک تو وہ ہے کہ جو مذہبی جو ابھی KFC پہ حملے کر رہے ہیں وہ بہت شدید، وہ تو چلو ٹھیک۔ ایک وہ ہیں کہ جو ڈان اخبار میں، جنگ اخبار میں، اپنا اس کے بعد ٹریبیون میں، اس کے بعد جو ہے وہاں پر کیا نام ہے باقی جگہ پہ لکھتے ہیں، جو ان کا چہرہ میں نظر آتا ہے، جو بڑے اسٹائل سے کہیں گے اٹس اے ویری انٹیلیجنٹ موو، یہ بڑی شاندار قسم کی چیز ہے، اسٹریٹجک موو ہے، پاکستان کی لڑائی لڑنے کی بات کیا ہے۔ وہ جو ایک نعرہ ہے نا کہ پاکستان فرسٹ جو ہے، یہ اسی طرح اردن فرسٹ، فلانا فرسٹ، یہ اردن فرسٹ یہ نہیں رہتے ہوتے۔ ملا عمر نے جو آخری ملاقات ہوئی تھی نا ان کی ساری جنرل کی، تو اس نے کہا دیکھو پشتو میں اس نے کہا تھا کہ واریاں مت لو، باریاں مت، تمہاری باری ہے آپ کی باری بھی کل کو آ جائے گی۔ اور یہ گندی قسم کی نیشنلزم، میں اکثر یہ کہتا ہوں وہ بھائی اگر پاکستان فرسٹ کا نعرہ ہے تو پھر تم نے 50 سال ساؤتھ افریقہ پہ جانا بند کیوں رکھا تھا؟ ساؤتھ افریقہ تمہارا ماما لگتا تھا۔ ساؤتھ افریقہ میں تم نے اس لیے کیا کہ دنیا پوری کہتی تھی وہاں پر نسل پرست حکومت ہے، ہم اس میں نہیں جانا چاہتے۔ آپ نے کرکٹ کی ٹیم کے ساتھ بھی، تو وہ ایک طبقہ جو ہے ان کی جان کو مشکل آ جائے گی، ان کے گلے میں ہڈی ہوگی کہ ہم اسرائیل کو کیسے، ہمارا تو نعرہ یہی ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے۔ اچھا ویسے اگر اسرائیل کو تسلیم کر لے پاکستان مثال کے طور پہ، جو کہ ہونا نہیں چاہیے، 0 فائدہ نہیں ہوگا سعودی عرب کے لیے اور باقی جو 57 لیڈ سعودی عرب لیڈ 57 کنٹری کا OIC جو ہے اس کے لیے دروازہ کھل جائے گا کہ سارے کہیں گے بسم اللہ آمین آ جائے۔ یہی ہونا نا، وہ کرنا یہ چاہتے تھے وہ کرنا، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ اسرائیل سے آپ کیا تجارت کرتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، کوئی تجارت نہیں نا۔ اسرائیل سے آپ کیا کریں؟ آپ چلو تجارت کرنا بھی شروع کر دیں تو کیا اسرائیل کی آپ وہاں سے میکسیمم یہی ہوتا ہے نا کہ وہاں سے اسرائیل میں کھجوریں ہوتی ہیں اور زیتون اگتا ہے، تو پاکستان کے کئی تاجر یہاں بیٹھے ہیں، ایک لاہور کے مولوی صاحب ہیں وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، مجھے ملے بھی تھے، وہ آئے بھی تھے کہ تسی جانا تھا، چل میں لے چلنا، وہ کھجوریں اگاتے ہیں وہاں سے لیتے ہیں اسرائیل سے، اور اس سے مدینہ شریف کی مہر لگائی۔ ادھر حاجی صاحب کیا بات اکبری منڈی سے خریدتے ہیں اور جناب آپ کو کہتا ہے یہ جناب میں خالص مدینہ سے کھجورے لے کے آئے، تو ایسا کرتے ہیں پاکستانی۔ آپ کو پتہ ہے جس وقت حج پہ جاتے ہیں لوگ تسمیاں یہاں سے خرید کے رکھ جاتے ہیں، ادھر سے کون لے کے آئے گا؟ کھجوریں یہاں سے خرید کے رکھ جاتے ہیں، صرف زمزم وہاں سے آتا ہے جس میں لوکل پانی ملا کے تو ہم اس پورے پاک دنیا کا پلاتے ہیں۔ یہ صورت ہے۔